میں پچھلے کئی دنوں سے کپڑے دھونے کی تیاری کر رہی تھی۔ میرے شوہر اس وقت گھر پر نہیں تھے، تو میں نے خود ہی ہمت کی اور واشنگ مشین برآمدے سے نکال کر باہر سین میں لا کر چلا دی۔ میری ساس راشدہ بیگم بہت سخت مزاج اور سخت دل والی عورت تھی۔ وہ مجھے گھر کے کام نمٹائے بغیر دو پل چین سے بیٹھنے بھی نہیں دیتی تھی۔ اس وقت بھی میں جلدی سے کام پورا کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک بار پھر بارش شروع ہو گئی، لیکن میں کام ختم کرنے میں دیر کر رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے اگلے دن میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے شہباز سے کہا کہ آج مجھ میں طاقت نہیں کہ میں کام کر سکوں، ناشتہ باہر سے لا دیجیے۔ شہباز خاموشی سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ساس راشدہ بیگم کی طرف سے مجھے بلاوا آیا کہ میں نے ناشتہ بنانے میں اتنی دیر کیوں کر دی۔ میں نے اپنی بیٹی حنا کے ہاتھ ساس کو جان سے کہے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ابا باہر سے ناشتہ لے کر آئیں گے۔ خود جا کر ان کا خطاب سننے کا میرا بالکل بھی دل نہیں تھا، لیکن راشدہ بیگم نے اس بات کو اپنی بے عزتی سمجھ لیا اور گھٹنوں کے بال ہانپتی کانپتی میری کمرے میں آ گئی۔ اے عظمیٰ، تو کس بات پہ تکبر دکھا رہی ہے؟ تو جانتی ہے نا مجھے وقت پہ ناشتہ کرنا پسند ہے، لیکن تو نے تو آج باورچی خانے میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا۔ تو مجھے یہ جتانا چاہتی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے؟ ارے اتنا کام تو عام گھروں کی لڑکیوں کو کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ چل جلدی سے ناشتہ بنا۔ تو چاہتی ہے کہ میرا عثمان بھوکا دفتر جائے؟ ساس چلا چلا کر حکم دیتی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات پر بہت دکھ ہوا۔ عثمان بھائی کا خیال رکھنا میری ذمہ داری تو نہیں تھی؟ ان کی بیٹی فریہ دیر تک سوتی اور پھر رانی کی طرح ناشتہ کرتے ہی گھر سے نکل جاتی تھی۔ اسے کبھی راشدہ بیگم نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ امیر گھر کی لڑکی تھی اور راشدہ بیگم کی بہن کی بیٹی بھی تھی، اسی لیے اسے کسی بھی کام کے لیے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ میرے والد صاحب معمولی ملازم تھے اور میرا پہلے سے ان کا کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، اسی لیے مجھے بار بار میری حیثیت دلائی جاتی تھی۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی اور میرے دماغ میں زہر بھرتا جا رہا تھا۔ میں نے بھی آخر کہہ ہی دیا، ساس فریہ ہے نا، اپنے شوہر کا خیال رکھنے کے لیے۔ میری طبیعت کل برستی بارش میں کپڑے دھونے کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے۔ میرے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ساس نے جو ڈانٹ لگائی تو شہباز نے آ کر کسی طرح معاملہ ٹھنڈا کیا، لیکن راشدہ بیگم نے میرے شوہر کو خوب باتیں سنا دی۔ شاید وہ میرے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی شفقت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتی تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جو میں جانتی نہیں تھی۔ میرے شوہر شہباز کا بھی اپنی والدہ سے برتاؤ بہت عجیب سا تھا، لیکن وہ مجھے کبھی ساس کے خلاف ایک لفظ بھی بولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور نہ کبھی اپنی والدہ کے پاس 2 لمحے بیٹھنا، ان کی طبیعت پوچھنا، کبھی پیار سے اپنا پن دکھانا جیسی کوئی حرکت کرتے۔ ان کے درمیان ایک اجنبیت کی دیوار تھی۔ ایسا ہی عثمان بھائی کے ساتھ بھی تھا۔ شہباز اپنی والدہ اور چھوٹے بھائی سے دور اکیلے رہتے تھے۔ میں نے 1-2 بار جاننا چاہا تو شوہر نے مجھے سختی سے روک دیا کہ فضول باتوں پر بحث مت کیا کرو۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ پھر اچانک ایک دن راشدہ بیگم کو فالج ہو گیا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ بول چال تو کسی حد تک ٹھیک تھی، لیکن جسم پورا بیکار ہو گیا اور وہ بستر پر پڑی رہی۔ میں پہلے ہی گھر کے کاموں سے بہت پریشان تھی، اوپر سے میرے ہاں بچہ بھی پیدا ہونے والا تھا اور اب ساس کی خدمت کرنا ایک نئی مشکل بن گئی تھی۔ میرے میکے والوں نے مجھے صلاح دی کہ اس بزرگ عورت کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کرا دو۔ اب کیا سر کا درد پالنا؟ فریہ نے بھی اپنے شوہر عثمان کو یہی صلاح دی۔ اب خالہ جان کا خیال کون رکھے گا؟ تم انہیں اولڈ ایج ہوم ہی چھوڑو تاکہ ان کی دیکھ بھال ٹھیک سے ہو سکے۔ میں اپنی معمولی زندگی جاری رکھوں گی۔ مجھ سے کسی طرح کی امید مت رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ پھر تم کہو کہ خالہ جان کی خدمت نہیں کرتی۔ خالہ جان ہر وقت اعتراض کرتی ہیں، ہر کام پر جلدی کرنے کی ضد، ہر بات میں کمی نکالنے کی پرانی عادت ہے۔ یہ سب عظمیٰ سہ سکتی ہے، میں نہیں۔ اس کے شور مچانے پر عثمان بھائی بھی شاید تیار ہو چکے تھے۔ یہ سب تو ابھی تک اپنے تک ہی رکھا ہوا تھا، کسی دن خالہ جان کے سامنے بھی شاید یہی بات کہی جاتی۔ ابھی تو فریہ خالہ جان سے بہت پیار جتاتی تھی، ان کے پاس تھوڑی دیر فرصت میں بیٹھتی، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی، اور میں یہ دوہرا چہرہ دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی کہ یہ عورت اپنی خالہ کے لیے اکیلے میں کیسے زہر اگلتی ہے، لیکن سب کے سامنے بہت اچھی بن جاتی ہے۔
لیکن خیر مجھے کسی بھی معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں تھی، میں تو بس سوچ ہی سکتی تھی۔ زندگی اپنے معمول پہ چل رہی تھی، لیکن یہ باقی سب کے لیے تھا۔ راشدہ بیگم تو اب بستر کی ہو کر رہ گئی تھی، پہلے جیسا حکم چلانا، پورے گھر کے کام کاج کی نگرانی کرنا، اور سب سے اہم بات مجھ پر سخت نظر رکھنا کہ ہر کام وقت پر ہو، یہ سب ان کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اب وہ بس بے بسی کے ساتھ ہر کام کے لیے دوسروں کو دیکھتی رہتی تھی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تو کمرے میں بھی آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگتا۔ میں اس وقت ورچی خانے میں ہوتی اور وقت پر ان کے کمرے میں نہیں پہنچ پاتی تو گھبرا کر وہ آواز لگانے کی کوشش کرتی، لیکن ہر کوشش بیکار جاتے دیکھ کر ان کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگتی۔ اسی وقت میں دوڑ کر ان کے کمرے کی طرف بھاگتی اور سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر کمرے میں روشنی کر دیتی۔ راشدہ بیگم کے کمرے کی دیواروں سے ویرانی اور ڈر جھلکتا، دیوائیوں کی تیز سی مہک، پرانا اور بوسیدہ بستر، جھریوں سے بھرا چہرہ اور اس پر پھیلی گہری اداسی، یہ سب جیسے ہر گزرتے دن کے ساتھ اور گہرا اثر چھوڑ رہے تھے۔ آنکھیں جو کبھی اطمینان اور خوشی میں چمکتی تھی، اب گہرے دکھ، پچھتاوے اور ندامت کے ملے جلے جذبات سے پھیکی پڑ چکی تھی۔ میری ساس راشدہ بیگم ایک سلیقے دار اور نفاست پسند خاتون تھی، جو خود کو ہمیشہ سجا کر سنورا کر رکھتی تھی۔ اچھا پہناوا، اچھا کھانا، اپنی پسند کے کھانے کو خاص طور پر بنا کر کھانے کی عادت رکھنے والی عورت آج بستر پر پڑی تھی اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق پھیکے ابلے سادہ پرہیزی کھانے پر منحصر تھی۔ اور اس سب سے اوپر ان کے چہتے بیٹے اور بہو کا برتاؤ، جو بس دل مار کر زبردستی 1-2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھتے اور ان کے چہرے سے صاف جھلکتا کہ وہ یہ سب صرف ایک مجبوری کے تحت کر رہے ہیں۔ ان سب باتوں نے ان کے مزاج میں چڑچڑاپن اور بڑھا دیا تھا۔ اس وقت بھی ان کے جسم میں گھبراہٹ بھری ہوئی تھی۔ اندھیرے سے ڈرنے کے باوجود وہ اندھیرے میں تب تک رہنے پر مجبور ہوتی جب تک کوئی کمرے میں آ کر روشنی نہ کر دے۔ عثمان بھائی تو جیسے ان کے کمرے میں ایک بار جھانکنا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ یقیناً راشدہ بیگم کو وہ وقت یاد آتا ہوگا جب گھر میں محفلیں جمی رہتی تھی اور ان میں جان ڈالنے والا شخص عثمان بھائی ہی ہوا کرتا تھا، جسے ہر وقت ساس پر پیار لٹانا اچھا لگتا تھا۔ لیکن وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور کبھی اتنا برا کہ جس سے گزرنے والے کو جینا بھی بوجھ لگنے لگتا ہے۔ ساس کی ہر بات کبھی حکم جیسی ہوتی تھی، سب ان کی عزت کرتے تھے، اپنی ذاتی زندگی کے فیصلے بھی لوگ ان کی رائے اور خواہش سے ہی لیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کسی پر دباؤ ڈالا ہو، بلکہ سب کو ان کی صلاح لینے کی عادت ہو گئی تھی۔ شاید بچپن کی عادت ختم ہونے کے لیے کوئی خاص وجہ چاہیے ہوتی ہے، اور راشدہ بیگم کی بیماری نے عثمان جیسے موقع پرست بیٹے کو وہ وجہ دے دی تھی۔ راشدہ بیگم کے برسوں کی بادشاہی ایک جھٹکے میں ان سے چھین لی گئی تھی۔ شہباز تو جانے کیوں ہر معاملے میں خود کو الگ ہی رکھتے تھے، ساس بھی زیادہ اہمیت اور اپناپن عثمان کو ہی دکھاتی تھی۔ اس کے کھانے پینے کی فکر، اس کے آرام کا خیال رکھنا، اگر کبھی اسے کوئی تکلیف ہوتی تو ساس پریشان بلی کی طرح ہر وقت اس کے پیچھے لگی رہتی اور چوکس ہو کر یہ دیکھتی کہ کہیں وہ بے چین نہ ہو جائے، پرہیز کرتے وقت اسے تکلیف نہ ہو۔ اپنے ہاتھوں سے اس کا پسندیدہ سوپ، کبھی مچھلی، انڈا، تازے پھل اور دوسری مقوی چیزیں اس کے پاس رکھتی تھی، اور چند دنوں میں بیٹا پورا صحت یاب ہو جاتا تھا۔ آج اسی ساس کے ان مشکل دنوں میں وہی بیٹا کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس ماں کے لیے تو بیٹے کی موجودگی ہی ایک دوا جیسی تھی۔ آج اگر کوئی ان کی خدمت کر رہا تھا تو وہ میں ہی تھی، کیونکہ لاکھ سختی دکھا لے وہ عورت میرے شوہر کی والدہ تھی، تو میں نے بھی انہیں ہمیشہ سگی ماں کا درجہ دیا اور دل سے ان کا احترام کیا۔ میری ماں تو میرے پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی، میں ساس سے ہی اپنی ماں کی کمی پوری کرتی تھی اور اب بیماری کے دنوں میں بھی دل سے ان کی خدمت کر رہی تھی۔ ہر وقت ڈانٹ سن کر حکم مانتی تھی اور تھوڑی سی دیر ہونے پر خوب باتیں بھی سنتی تھی۔ اناڑی پن کے تانے اور لاپرواہ جیسے الفاظ سن کر بھی سب سہتی تھی۔ کبھی دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے شوہر سے کچھ کہتی تو وہ سمجھتے کہ میں ان کی ماں کی بدگوئی کر رہی ہوں اور مجھے بری طرح ڈانٹ دیتے۔ تم سے بڑی ہیں، اگر کچھ سمجھا دیتی ہیں تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ ہر وقت مجھے الجھاؤ والی باتیں مت بتایا کرو، میں گھر کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتا۔ اور میں بس چپ رہ جاتی تھی کہ آخر اپنے دل ہلکا کرنے کے لیے شوہر کا سہارا نہ لوں تو کس کا لوں؟
شاید بیٹا بھی ماں جیسا ہی ہے۔ میرے جذبات اور احساسات کی ان لوگوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، بس ان کی ہر ضرورت پوری ہونی چاہیے تھی، پھر چاہے میں جیوں یا مروں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ساس کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے الجھے بال سنوار کر باندھنا، سر میں تیل لگا کر مالش کرنا، ادھر ادھر کی باتوں سے ان کا دل بہلانا، ہر چھوٹا بڑا کام میں کر دیتی تھی، لیکن میکے والے ہر وقت صلاح دیتے اتنی خدمت کر کے کیا ملے گا، یا تو بوڑھی مر جائے گی یا پھر سے پاؤں پر کھڑی ہو کر تیرا جینا مشکل کر دے گی۔ اوپر والے نے تیرے لیے ایک راہ بنائی ہے تو کیوں خود کو مشکل میں ڈال رہی ہے؟ پہلی فرصت میں شوہر کو سمجھا کر اس ساس کو اولڈ ایج ہوم بھیج دے۔ اور ایسی صلاح سن کر میں تڑپ اٹھتی تھی، کیا کسی انسان کی سخت مزاجی کی اتنی بڑی سزا دی جا سکتی تھی کہ اسے گھر اور خاندان سے دور کر دیا جائے؟ انہوں نے کام کے معاملے میں سختی ضرور کی تھی، لیکن نہ تو کبھی مارا پیٹا، نہ ہی شوہر کو میرے خلاف بھڑکایا، نہ ہی کھانے پینے کے لیے کبھی تنگ کیا۔ پھر میں ان سے اتنی نفرت کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے کان بند کر لیے اور کسی کی صلاح نہیں مانی۔ ساس کا ہر طرح سے خیال رکھا، لیکن ان کا دل کا کیا کرتی جس میں بس عثمان، اس کی بیوی اور بیٹی ہی بسے تھے۔ ان تینوں کو دیکھ کر ساس جیسے پھر سے جی اٹھتی تھی، ان کا دل ہر وقت عثمان اور فریا کی راہ تکتا رہتا، اور پھر آنکھیں جو ہر آہٹ پر دروازے کی طرف اٹھتی تھی مایوس ہو کر نم ہو جاتی تھی۔ ان کی یہ تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اگر ساس کو چھوٹے بیٹے سے زیادہ لگاؤ تھا تو اسے بھی اپنی ماں سے ویسا ہی پیار کرنا چاہیے تھا، ان کی فکر کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ لوگ نہ پیار دکھاتے، نہ ہی فرض سمجھ کر بے ساس کا آشرواد لینے کے لیے باقاعدہ طور پر آتے۔ شہباز جو میرے شوہر تھے، ان کی محبت بھی بڑی عجیب قسم کی تھی۔ خاموشی اور چھپی ہوئی، بغیر کسی لفظ کا سہارا لیے اپنے جذبات کو ظاہر کرنے والی ایک خفیہ محبت کا جذبہ جسے میں کبھی سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ شہباز نے ساس کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، بدتمیزی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کبھی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کبھی پلٹ کر جواب تک نہیں دیا۔ میرے ساتھ تو ان کے سامنے بھی اکثر ساس بہت غلط برتاؤ کرتی تھی، میرے بیٹے کو بھی ویسا پیار نہیں دیتی تھی جیسے عثمان کی بیٹی ہنا کو، جو ان کی لاڈلی تھی۔ عثمان اور ہنا ان کے دلارے تھے، اور پھر بھی کبھی کبھی ان کی باتوں سے اختلاف کر دیتے تھے۔ فریا بھی ساس کی ٹوک ٹوک سے تنگ آ کر سامنے ہی منہ بگاڑنے لگتی تھی، ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی اور اپنی مرضی سے کام کرتی۔ جب جی چاہتا سر اٹھا کر گھر سے چلی جاتی، اور جھوٹ موٹ بھی ساس سے اجازت نہیں لیتی تھی۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ کبھی بھی ساس نے اس کے کسی بات پر ماتھے پر بل تک نہیں آنے دیے، بلکہ ناراض ہونے کی جگہ ہر وقت عثمان عثمان کہتی رہتی تھی۔ جب ساس کی طبیعت پوری طرح ٹھیک تھی تب ہر وقت عثمان ان کے سامنے پیار جتاتا رہتا تھا، ان کے پاؤں میں بیٹھ کر اپنے دفتر کے روزمرہ کے قصے سناتا، ہنسی مذاق کرتا اور زور زور سے کہکے لگا کر سب کو ہنساتا۔ کبھی ماں کے پاؤں چھوتا تو کبھی انہیں بازوؤں میں بھر کر زور سے پینچ لیتا، کبھی ہاتھوں کو چومتا تو کبھی ماتھے کو چوم کر راشدہ بیگم کو تو ایک پال میں 7ویں آسمان پر پہنچا دیتا۔ اور دور بیٹھ کر خاموشی سے یہ سارے منظر دیکھنے والے شہباز کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پیاس، حسد اور الجھن کے ملے جلے جذبات دیکھ کر میں بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ شہباز کا ہر انداز ساس سے پیار جتانے والا تھا، لیکن کبھی اپنے جذبات کو لفظوں میں ڈھالنے کی چاہ نہیں کی، کبھی جتانے کی کوشش نہیں کی، اپنے جذبات کو اپنے اندر ہی چھپا کر رکھا، لیکن گھر کے ہر فرد کی سہولت، خوشی اور ضرورت کے لیے دن رات محنت کی، لگن سے کام کیا اور بغیر کہے سب کی ضرورتوں کا خیال رکھا۔ شہباز آج بھی ویسے ہی خاموشی سے بغیر بتائے سب کچھ کر رہے تھے، ماں کی دوائیوں کا خیال رکھنا، وقت پر چیک اپ کروانے لے جانا، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ساس کو ورزش کروانا، روز دفتر جاتے وقت اور لوٹتے وقت ان کے پاس کچھ دیر بیٹھنا، ان کے پاؤں چھو کر دوا لینا۔ میں بھی ساس کی خدمت کرتے ہوئے ہر وقت مصروف رہنے لگی تھی، شوہر کے لیے وقت نہیں نکال پاتی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ دیکھ کر بھی وہ خاموشی سے پلٹ جاتے اور وہاں سے چلے جاتے، کبھی ہونٹوں پر کوئی شکایت نہیں لاتے، لیکن ان کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی حسرت، کچھ کھو دینے کا ڈر اور ادھورے پن کی ایک دنیا بس چکی تھی، اور یہ سب دیکھ کر میں کبھی کبھی ڈر جاتی تھی۔ وہ ایک سخت نظم و ضبط پسند انسان تھے، ناانصافی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ماں کی بات پر خاموش رہنا تو ان کی عزت کرنا تھا،
لیکن ایک بات جو میں نے گہرائی سے محسوس کی وہ یہ تھی کہ گھر کے خاص طور پر عثمان سے جڑی کسی بھی بات میں بولنے کی غلطی نہیں کرتے تھے، اور ساس نے بھی اس بات کو قبول کیا تھا کہ شہباز میرا فرما بردار بیٹا ہے، اسے ماں کی فکر ہے، لیکن چھوٹے کو کچھ کہو یا اس کی تعریف بھی کرو تو وہ برداشت نہیں کر پاتا، ناراض ہو جاتا ہے، اور میں بس سوچ کے رہ جاتی کہ بڑا بیٹا اتنا ذمہ دار اور خیال رکھنے والا شخص ہے تو عثمان اتنا خود غرض اور چلنے والا کیسے ہے، ہر بات پر ناراض کیوں ہو جاتا ہے؟ اور ساس بھی اسے سمجھانے کی بجائے اس کی خوشی میں بڑے بیٹے کے ساتھ ہر بار ناانصافی کیوں کر دیتی ہے؟ کیا یہ بات وہ چھوٹے کو نہیں سمجھا سکتی تھی کہ اپنے بھائی سے حسد مت کیا کرو؟ اسی طرح اچھے برے دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن ساس کو فالج ہو گیا، ان کی طبیعت 2 دن تک بہت خراب رہی، ان کی فکر میں گھر کا پورا نظام بکھر کر رہ گیا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کیا جائے۔ گھر کا پورا انتظام انہی کے کندھوں پر تھا، اب سب کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا اور بظاہر یہ سارا کام مجھے سنبھالنا چاہیے تھا، کیونکہ ساس کے ادب اور احترام کی وجہ سے چاہے ان کے کہنے پر صحیح لیکن گھر میرے سہارے ہی چل رہا تھا۔ لیکن اسپتال سے چھٹی ملتے ہی بغیر کچھ کہے فریہ نے پورا انتظام خود ہی سنبھال لیا۔ اب ساس کی طرح وہی مجھ پہ حکم چلانے لگی۔ یہ سب اس نے بہت چالاکی سے کیا۔ پریشانی اور فکر میں ڈوبی ہوئی میں سمجھ نہ پائی کہ فریہ بھی مجھ پر حکومت کرنے لگی تھی۔ بس ڈانٹنے کی بجائے وہ چاپلوسی کرتی۔ کھانا تو ہمیں عظمیٰ باجی کے ہاتھ کا ہی پسند ہے، صفائی تو وہی اچھے سے کر سکتی ہے۔ شور خاموش تھے، اب بھی کچھ نہیں کہتے تھے تو میں بھی چپ ہو گئی۔ فریہ نے شروع میں تو ساس کے پاس بیٹھ کر انہیں دلاسا دلایا، ان کا خیال رکھا اور یہی کہتی رہی گھبرانا نہیں ہے، میں آپ کا ہمیشہ خیال رکھوں گی اور جلدی آپ پہلے کی طرح چلنے پھرنے لگیں گی، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، ہم سب آپ کو پھر سے پہلے جیسے پورے گھر پر اختیار چلاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، عثمان اور میں آپ کو بہت یاد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ اپناپن اور دکھاوا کچھ ہی دنوں تک چلا اور پھر فریہ بھی اب اس سب سے اوب گئی۔ ایک دن اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، عثمان ساس کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے وہاں پر ان کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے ہوگی تو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، یہاں تو کوئی اتنا جانکار بھی نہیں ہے، کسی کو کیا پتا کہ ان کی حالت میں کیسی احتیاط برتنی ہے اور کیسی ورزش کرانی ہے۔ ساس کی طبیعت لگاتار بگڑتی جا رہی ہے، ہمیں کسی تجربے کار ڈاکٹر کا بھی بندوبست کر دینا چاہیے، اس دوران ہم بھی وقت نکال کر ہر دوسرے دن ساس کے پاس جایا کریں گے تو ان کا دل بھی لگا رہے گا۔ فریہ نے اپنی رائے رکھتے ہوئے اپنے شوہر کی رضامندی چاہی تو وہ بھی کہنے لگا، ہاں یہ اچھی بات ہے، مجھے بھی ساس کی بہت فکر رہتی ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ ان پر پوری نگرانی کے ساتھ علاج اور دوائیوں کی ذمہ داری نبھا سکیں، اور عظمیٰ باجی کو بھی شاید زیادہ معلومات نہ ہو کہ ایسے مریض کی دیکھ بھال کیسی ہونی چاہیے اور کتنی احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ میں ان دونوں خود غرض اور دوہرے چہرے والے لوگوں کی باتیں اور فیصلے کرنے کا طریقہ دیکھ رہی تھی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ آج عثمان کو شہباز بالکل نہیں چھوڑیں گے اور اسے اچھی طرح سمجھا دیں گے، لیکن وہ تو آج اتنے نازک موقع پر بھی خاموشی سے سر جھکا کر ایک طرف ہٹ گئے، جیسے انہیں اس پورے معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں کہ کون کیا فیصلہ لے رہا ہے، جبکہ ساس ان کی بھی ماں تھی، وہ بھی اس گھر کا حصہ تھے تو انہیں پورا حق تھا فیصلہ لینے کا۔ لیکن نہیں، شہباز چاہے خود غرض اور بے حس نہ رہے ہوں لیکن حد سے زیادہ ڈرپوک اور کمزور انسان ضرور تھے۔ عثمان تو بس اونچی آواز میں بول کر سب کو ڈرانے کی کوشش کرتا تھا، اس کے پاس اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ بڑے بھائی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو سکے۔ جب شہباز نے سر جھکا لیا تھا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے شہباز کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی شاید اب اندر سے سن ہو چکے تھے۔ اب میں نے مایوسی کی حالت میں اپنی ساس کی طرف دیکھا، جن کی قسمت کا فیصلہ ان کے سامنے ہی کیا جا رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے کان بالکل ٹھیک ہیں۔ ایک وقت تھا جب وہ اس پورے گھر کی ملکہ تھی اور آج اسی گھر میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں اور دکھ اور بے یقینی کے ساتھ اپنے لیے طے کیے گئے ٹھکانے کو سن کر بہت پریشان ہو رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت بے چین ہو گیا، نہ جانے کیسے اس وقت مجھ میں اتنی ہمت آئی کہ میں نے اپنے شوہر کی بار بار
منع کرنے کے باوجود یہ بات کہہ ہی دی۔ ساس کا خیال میں رکھ سکتی ہوں، ان کی دوائیں میں نے کبھی نہیں چھوڑی اور نہ ہی کوئی لاپرواہی کی ہے۔ یہ ماں ہے، کیا ایسے ہی انہیں ایک بوجھ سمجھ کر اپنے سر سے اتار کر پھینک دیں گی؟ کیا آپ لوگوں کے بچپن میں ساس نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ یہ بچہ زیادہ پریشان کرتا ہے تو اسے کسی یتیم خانے میں داخل کروا دیتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے تو ماں ہونے کا فرض نبھایا ہے۔ تو آج جب انہیں ہماری ضرورت ہے، ہم کیسے انہیں بے سہارا بزرگوں کے بیچ اولڈ ایج ہوم میں چھوڑائیں؟ ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہیں؟ وہ اپنا گھر، اپنی دنیا چھوڑ کر کبھی نہیں جانا چاہیں گی۔ یہاں ان کے سنہرے دنوں کی یادیں اور ان کے بچوں کی آوازیں بسی ہوئی ہیں۔ یہی سب تو ان کا سہارا ہے۔ اگر یہ بھی چھین لیا تو شاید ساس جیتے جی مر جائیں۔ عثمان میری بات پر شرمندہ ہو گیا تھا اور باقی سب بھی ایک دم سن رہ گئے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے کمرے میں بھاری خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ عثمان بھائی، ان کی بیوی اور شہباز بھی کمرے سے باہر چلے گئے۔ ساس کی آنکھوں سے 2 آنسو کی بوندیں بہہ کر تکیے میں سمو گئی۔ اب میرے فیصلے پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور کرتا بھی کیسے؟ پچھلے 2 ہفتوں سے میں ہی گھر کے کام کے ساتھ ساتھ صرف عظما کی آوازیں سنتی آ رہی تھی اور ساس کی خدمت بھی پورے تن سے وہی کر رہی تھی۔ پھر اب اگر میں پوری طرح یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لیتی تو کسی کو کیا اعتراض ہوتا یا کیا فرق پڑتا، سوائے عظما کے، جس نے اس گھر میں ہی سب کام پھرتی سے کرنا سیکھا تھا۔ اب میں ہر روز صبح اندھیرے میں سب سے پہلے ساس کے کمرے میں پہنچتی، پانی گرم کرتی، ساس کا منہ ہاتھ تولیے سے صاف کرتی، ان کے کپڑے بدلتی، شہباز کی مدد سے بستر کی چادر بدلتی، پورے کمرے کی صفائی کرتی اور پھر سوپ تیار ہوتے ہی سب سے پہلے ساس کو ناشتہ کرواتی۔ پھر گھر کے دوسرے کاموں میں لگ جاتی تھی اور وقتاً فوقتاً ساس کے کمرے میں جھانک کر ان کی نگرانی کرتی رہتی کہ کہیں وہ آواز تو نہیں دے رہی یا کوئی ضرورت تو نہیں پڑ گئی ہے۔ رات میں کھانا شہباز باہر سے لانے لگے تھے اور عثمان بھائی اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ باہر جا کر کھانا کھا رہے تھے۔ اس دوران میں بھی ساس کے جسم پر تیل کی مالش کرتی، انہیں ورزش کرواتی، ان کے سرانے بیٹھ کر دن بھر کی باتیں سناتی اور چھوٹی موٹی بے بہنی سے باتیں کرتے ہوئے ان کا دل بہلاتی تھی۔ اب صبح ہوتی تو عظما سب سے پہلے ساس کے کمرے میں جاتی، پانی گرم کرتی، تولیہ بھگو کر ان کا چہرہ دھوتی، رات میں جسم کی مالش کرتی، دن میں کے وقت پر دوا دیتی، ان کے کپڑے بدلتی اور ان کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتی۔ ساس کی خدمت کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ دکھنے والا سکون اور اطمینان محسوس کر کے میری ساری تھکن اتر جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری محنت کا پھل مل گیا ہے۔ آہستہ آہستہ ساس بولنے لگی تھی، ان کی آنکھوں میں پھر سے جینے کی خواہش جاگی تھی۔ اب ان کا دھیان بھی میری طرف ہی لگا رہتا تھا، میری طرف امید سے دیکھتی تھی، لیکن کبھی کبھی آنکھوں میں گزرے وقت کی چبھن دکھنے لگتی تو آنکھیں دکھ اور پچھتاوے سے لال ہو جاتی تھی۔ ان میں چھپا ہوا پچھتاوا، اداسی، افسوس اور مجھ سے اپناپن صاف نظر آتا تھا۔ شہباز روز ساس کی طبیعت پوچھ کر دفتر جاتا، لوٹنے پر بھی وہ کافی دیر تک کمرے میں رک کر اپنی بیوی کی خدمت کو خاموشی سے دیکھتا، نہ کبھی تعریف کی نہ ہی کوئی شکایت کی۔ ایک دن جب میں ساس کی مالش سے فارغ ہو کر ان کے پاؤں دبا رہی تھی، شہباز دروازے پر کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر خاموشی سے لوٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ شہباز کی آنکھیں اب بھی ویسے ہی عجیب سی تھیں، نہ کوئی خوشی، نہ دکھ، نہ اپناپن، نہ نفرت۔ ایک انجان سا احساس مجھے چھو جاتا۔ میں اپنے شوہر کی آنکھوں میں کبھی کبھی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی، لیکن ہر بار ناکام رہتی۔ شہباز کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح بہت پراسرار سکون اور ٹھنڈی ہوتی تھیں۔ کبھی اجنبیت تو کبھی اپناپن پل بھر کے لیے دکھتا، اور پھر وہی ٹھنڈے اور انجانے سے جذبات۔ ساس کے چاروں طرف زندگی جیسے ٹھہر سی گئی، بے جان اور بے رنگ سی۔ یہ زندگی شاید انہیں اندر ہی اندر توڑ رہی تھی۔ طبیعت میں بہتری کے ساتھ ساتھ مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ جس بیٹے پر اتنا فخر تھا وہ دن بدن دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بے رخی اور خود غرضی کھل کر سامنے آنے لگی تھی، جیسے وہ بے باک ہو گیا ہو، یا پھر بیوی کی ہاں میں ہاں ملتے ہی یہ جان ہی نہ پایا کہ ماں کو کتنا اکیلا چھوڑ چکا ہے، کتنی تکلیف دے رہا ہے۔ اس کا رویہ دیکھ کر میں بھی دکھی ہو جاتی تھی۔ اپنے گزرے برتاؤ پر ساس ہر وقت میرے سامنے بہت شرمندہ رہا کرتی تھی۔ عظما، تو میری بہو نہیں، تو بیٹی کی طرح ہے،
میری ساس راشدہ بیگم ہر بار میری خدمت کرنے پر آنکھوں میں پچھتاوا اور اپنائیت کی چمک لیے ایسا کہا کرتی تھی، اور پھر گھنٹوں وہ کسی سوچ میں ڈوبی رہتی تھی، جیسے کوئی فیصلہ لینا چاہتی ہوں لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر جیسے کسی نتیجے پر پہنچ کر ایک دن مجھ سے کہنے لگی، عثمان کو بلا، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ساس کے کہنے پر میں نے عثمان کو پیغام دے دیا کہ ساس کو کچھ کہنا ہے، جب بھی وقت ملے ان کے پاس چلے آنا۔ اس نے یوں ہی سر ہلا دیا، لیکن 3 دن تک اس نے ساس کی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھا۔ ساس بار بار مجھے پیغام دے کر بھیجتی رہی۔ کئی دن ٹالنے کے بعد آخر کار ایک دن بہت مجبوری میں عثمان ساس کے پاس پہنچا۔ ساس، میں بہت مصروف ہو گیا ہوں، آپ بار بار مجھے کیوں بلا رہی ہیں؟ اپنے چہرے پر آئی ہوئی جھنجھلاہٹ کو وہ بہت کوشش کے بعد بھی چھپا نہ سکا۔ وکیل کو بلا، اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ ٹوٹ کر نکلے۔ عثمان یہ سن کر چونک گیا۔ وکیل؟ راشدہ بیگم نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی، جیسے کوئی بڑا فیصلہ لینا ہو۔ ایک پل کے لیے عثمان بھی رک گیا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ شاید ساس اپنی دکانیں اور گھر میرے نام کرنا چاہتی ہے، وہ دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ اچھا ہے، زندگی میں ہی مجھے میرا حق مل جائے تو عدالت کچہری کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سوچ کر اس نے ساس کا کانپتا ہوا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور اگلے ہی دن وکیل کو گھر بلا لیا۔ کمرے میں کچھ دیر تک تو دھیمی دھیمی آوازیں آتی رہی، پھر جیسے کوئی ناقابل قبول بات سن کر کوئی اعتراض کیا گیا ہو۔ کچھ دیر تک کمرے میں اونچی آوازیں سنائی دیں، پھر باتیں ہوتے ہوتے وہاں ایک گہرا سناٹا چھا گیا اور دیر تک کوئی باہر نہیں آیا۔ میں نے بھی اس طرف دھیان دینا ٹھیک نہیں سمجھا، جو بھی معاملہ ہے ماں بیٹے کے بیچ کا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے سر جھٹک دیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ایک سنہری صبح میں ناشتہ کر رہی تھی کہ عثمان بھائی کے موبائل پر کسی کا پیغام آیا، جسے پڑھ کر اس کے چہرے پر خوشی اور جیت کی چمک ابھر آئی۔ کاغذات تیار ہے، دستخط ہو جائے تو سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مسکراتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی بیوی کو وکیل کا پیغام سناتے ہوئے جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارے بھی کیے تھے، لیکن اس وقت مجھے کسی بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی بھنک ہوتی تو شاید میں وہ سب کچھ کبھی ہونے ہی نہ دیتی۔ اپنا حق چھوڑنا یا ناانصافی پر چپ رہ جانا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگلے ہی دن دوپہر کے وقت جب وکیل صاحب گھر آئے تو عثمان بھی وہیں موجود تھا۔ ساس کے سرہانے کھڑے ہو کر بہت فکر ظاہر کرتا، ان کا سر سہلاتا، جیسے اب تک وہیں اپنی ماں کی دیکھ بھال اور خدمت میں دن رات لگا ہوا ہو، اور باقی تو جیسے کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں دوائی کے وقت ساس کے پاس گئی، انہیں دوا دی اور پھر اپنے کمرے میں لوٹ آئی، اور شہباز اس وقت بھی گھر پر موجود نہیں تھے اور پہلے بھی کچھ دنوں سے الگ تھلگ سے تھے، ساس کے پاس ایک پل کے لیے بھی نہیں گئے تھے۔ وہ ایک بہت بھولا انسان تھا جو 2 پل اپنی ماں کی خواہش پر بھی گھر رک کر وکیل سے نہ مل سکا۔ شاید اوپر والے کو بھی یہی منظور تھا کہ سب کچھ عثمان کی مرضی اور چاہت کے مطابق ہوتا چلا گیا۔ عثمان نے بڑی چالاکی سے وصیت کو بھی اپنے قابو میں لے لیا، سارے کاغذات پر دستخط بھی کروا لیے، اور کمرے میں جھگڑا ہونے کی وجہ کیا تھی یہ بھی کسی دوسرے کو نہیں بتایا۔ ایک بات جو اس وکیل کے آنے اور پھر سارے معاملے سلجھا لیے جانے کے بعد سے عثمان نے محسوس کی، وہ تھا عثمان اور فریہ کا بدلا ہوا برتاؤ۔ ان کے لہجے میں اب روکھا پن اور گھمنڈ تھا۔ اب ساس کے بلانے پر بھی وہ دونوں صاف انکار کر دیتے کہ وقت نہیں ہے، ساس کو کچھ کہنا نہیں ہوتا، بس ہر وقت بلا لیتی ہے۔ اب تو بچوں جیسا حال ہو گیا ہے۔ یہ لفظ بولتے ہوئے ایک پل کو بھی وہ دونوں شرمندہ نہیں ہوتے تھے۔ سرد اور اجنبی سا ماحول پورے گھر میں بھر گیا تھا۔ شاید ساس نے بھی یہ برتاؤ محسوس کر لیا تھا اور کچھ شرمندہ سی تھی، مجھ سے بات کرنے کی بجائے اب چپ رہنے لگی تھی۔ چہرے پر گزرے وقت کا پچھتاوا اور اداسی صاف دکھائی دیتی تھی، لیکن میرے پاس انہیں تسلی دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھے۔ دن اسی طرح خاموش اور اداس سے گزر رہے تھے کہ ایک دن ساس کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگی۔ اس وقت عثمان اور فریہ تیار ہو کر خریداری وغیرہ کے ارادے سے گھر سے نکل رہے تھے۔ میں نے ان سے بہت منت کی کہ ساس کو پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ شہباز کسی میٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے اور ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ فریہ نے زبردستی عثمان کو ساتھ لیا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں نے جو میرے پاس میں تھا سب کر کے دیکھ لیا،
سانس بہت تکلیف میں تھی لیکن میں کچھ نہ کر سکی۔ لاچار ہو کر انہیں آخری سانسیں لیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ویرانی اور بیٹے کی بے روحی کا درد صاف جھلک رہا تھا۔ سانسیں ڈگمگانے لگیں، چہرہ پیلا پڑ گیا اور پورا جسم کانپنے لگا۔ اسی وقت شہباز گھر پہنچ گئے۔ ہمیشہ کی طرح ساس کے لیے تازہ پھل اور رات کا کھانا لیے ہوئے وہ اطمینان بھرے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، لیکن کمرے کے دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی ماحول کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ ساس کی حالت دیکھ کر مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ پلٹ کر دیکھ لیتی کہ دروازے پر آہٹ کیسی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے بستر کے پاس آ گئے۔ امی جان، آواز میں کانپ تھی، آنکھوں میں بے یقینی۔ ایک پل کو تو جیسے ان کی دھڑکن بھی رک گئی تھی۔ ہاتھ میں موجود پھل زمین پر گر کر بکھر گئے تھے، لیکن شہباز کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی جان، آپ نے مجھے بھی تو بیٹا مانا تھا نا، ایک بار بیٹا کہہ کر تو دیکھتی، ایک بار مجھے بلاتی، میں سب کچھ چھوڑ کر دوڑتا چلا آتا۔ آپ تو میرا انتظار کرنے لگی تھی، آج کیوں بغیر بتائے منہ موڑ لیا؟ میں آپ کا اپنا بیٹا نہیں تھا، اسی لیے مجھے کبھی قابل نہیں سمجھا۔ شہباز کے دل کی دنیا اجڑ چکی تھی اور پاس کھڑی میں ہر حقیقت سے بے خبر شہباز کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس دن شہباز کسی چھوٹے بچے کی طرح روئے تھے جس کی ماں اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے، جسے ماں کے بغیر چلنا مشکل لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے دروازہ کھلا اور عثمان اندر داخل ہوا، ماں کو پکارتے ہوئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا شاید، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر پل بھر میں سمجھ گیا کہ وہ بہت دیر کر چکا ہے۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر منہ کے بل گرتا، اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ کچھ پل تک گہری گہری سانس لے کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ساس کے قدموں کو چھونے لگا۔ میں آپ سے ناراض تھا نا ساس، آپ مجھ سے ملنے آنا تھا نا، لیکن دن کے جھگڑے نے میرے قدم ہر بار آپ کی طرف بڑھنے سے روک دیے۔ مجھے خود پر بھی غصہ تھا، لیکن پھر بھی میں اس دن آیا تھا نا ساس، مجھ سے ناراض مت ہوئیے۔ آپ تو مجھے منایا کرتی تھی، مجھے ایسی عادت کیوں ڈال دی جو آپ پوری نہ کر سکے؟ عثمان نے ساس کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا، جو اب ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور جو باتیں وہ کر رہا تھا اب ان تک پہنچ ہی نہیں سکی کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہونٹ بھیگ گئے تھے، شاید رونا نہیں چاہتا تھا، اور چہرے پر فکر کی پرچھائیاں ابھر آئی تھی۔ وہ خود سے بھی نظریں چرا رہا تھا۔ کئی دنوں سے ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک بار بھی ان کے سامنے نہیں آیا۔ اب پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن اب کیا فائدہ؟ کچھ دیر اور وہاں بیٹھ کر وہ تیزی سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ شہباز، میرے شوہر، وہی ماں کے سراہنے بیٹھے، کبھی ان کے بال سہلاتے تو کبھی ان کے پاؤں پکڑ کر ٹوٹ کر رونے لگتے۔ وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھو گئے تھے۔ میں نے 2-3 بار انہیں پکارا بھی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر دلاسا دینا چاہا تو بس اتنا ہی بول پائے، میرے پاس اب کچھ بچا ہی نہیں۔ ابا کی بات میں اب امی بھی مجھے چھوڑ کر چلے گی۔ یہ لفظ بولتے ہوئے جیسے ہی وہ بہت تکلیف میں لگ رہے تھے۔ شہباز کو گہرا صدمہ پہنچا تھا اور میں یہ سچا پیار دیکھ کر حیران تھی۔ مجھے تو لگتا تھا عثمان اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن میرے شوہر صرف فرض نبھا رہے تھے۔ یہاں تو الٹا ہو گیا، عثمان نے ماں کو بالکل بھلا دیا تھا، جبکہ شہباز نے بیماری میں ماں کے اور بھی قریب جا کر ان کا خیال رکھا اور اپنے برتاؤ سے سچا پیار جتا دیا۔ ساس بڑے بیٹے کے دکھاوے اور چھوٹے بیٹے کی سچی خدمت دیکھ کر اس دنیا سے جا چکی تھی۔ کمرے میں گہرا غم، سناٹا اور ایک ڈراؤنی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ دنوں تک غم میں رہنے کے بعد وکیل صاحب دوبارہ سے وصیت لے کر آئے اور ہم سب کو ایک حال میں بلا لیا، لیکن وصیت سن کر میرا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ ساس نے اپنی پوری جائیداد اس مطلب پرست بیٹے کو سونپ دی تھی۔ شہباز کے حصے میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ گھر میں اب صرف عثمان کا تھا۔ یہ وصیت سن کر میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ شہباز ایک جھٹکے سے اٹھے اور سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنے شوہر کو سمجھانے کے لیے کمرے میں گئی تو انہوں نے تیزی سے ہاتھ چلا کر ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنے اور بیٹے کے کچھ ضروری کاغذات رکھ لیے۔ مجھے ہتا دیکھ کر بولے، اپنا سارا سامان سمیٹ لو اور کمرے کی وہ چیزیں رکھ لو جو میں نے خریدی تھی، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو مت چھونا۔ میں خاموشی سے ان کے چہرے کے جذبات دیکھ رہے تھے، شاید وہ بھی گہرے صدمے میں تھے۔ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، شہباز، آپ یہ سب کچھ کر کے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔
آپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ ساس نے ہمیشہ ہمارے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے، جاتے جاتے بھی ناانصافی کر کے۔ آپ کو خاموشی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ لیکن شہباز نے کہا، نہیں عظمیٰ، اس بارے میں اب اور کوئی بات نہ ہی کرو گے اور نہ ہی تم کچھ کہو گی۔ ہم آج ہی یہاں سے جا رہے ہیں، یہ سارے معاملے میرے اور عثمان کے بیچ کے ہیں۔ تم بس تیاری کرو، اب میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا۔ شہباز نے مضبوط لہجے میں ایسے روکا کہ مجھ سے ایک لفظ بھی بولنا مشکل ہو گیا، اور پھر اسی دن میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان کو دیکھ کر میرا دل اداس ہو گیا، لیکن میں کیا کرتی؟ بس ساس کو کوستی رہتی تھی، جنہوں نے ساری زندگی مجھ پر راج کیا اور بیماری میں بھی بیٹی کہہ کر مجھ سے خدمت کرواتی رہی، اور وہ ایک خود غرض عورت تھی، مجھے دھوکہ دے گئی۔ اب میری زندگی مشکل حالات میں گر گئی تھی۔ گھر کا کرایہ اور بل بھرنے میں ہی بہت سا پیسہ چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد گھر کا راشن، بچوں کی ضرورتیں، اسکول کی فیس، ان سب کے ساتھ گزر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اچھا کھانا تو جیسے خوابی بن گیا تھا۔ میں ہر وقت اپنی تنگ دستی کا ذکر شوہر سے کرتی، لیکن وہ خاموش رہتے۔ کچھ سال اسی طرح گزر گئے کہ ایک دن جب میں باورچی خانے کا کچھ سامان خریدنے کے لیے بازار گئی تو مجھے وہاں ایک جانا پہچانا چہرہ دکھائی دیا۔ وکیل صاحب بھی مجھے دیکھ کر پہچان گئے تھے۔ اب میرے چہرے پر فکر اور پریشانیوں کا سایہ تھا۔ عظمیٰ بیگم آپ؟ میں نے کہا، ہاں میں عظمیٰ ہی ہوں۔ وکیل صاحب مجھے دیکھ کر دکھی ہو گئے، پھر انہوں نے مجھے چائے پینے کے لیے بلایا تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ باتوں ہی باتوں میں مجھے اپنا دکھ سنانے کا موقع مل گیا اور وکیل صاحب بھی میری باتوں سے متفق ہوتے گئے۔ پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ ہماری ملاقاتیں اب اور ہونے لگی اور پھر بات گھر پر ملنے تک آ پہنچی۔ ان دنوں میں نے شہباز سے شکوے شکایتیں کرنا بھی بند کر دیا، بلکہ میں اب خوش رہنے لگی تھی۔ وکیل صاحب نے کہا کہ عظمیٰ تم فکر مت کرو، میں تمہیں وہ سب دلا دوں گا جو تمہارا حق ہے۔ گزرا ہوا وقت تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن آنے والا وقت بدلا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، جی بالکل، اور میں بھی خوشی خوشی یہ سب پانا چاہتی ہوں۔ اگلے دن پارک میں ملنے کا وقت طے ہوا۔ اسی وقت شہباز وہاں غصے سے بھرے چہرے کے ساتھ پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر ہم گھبرا گئے تھے، لیکن انہوں نے صرف گھور کر دیکھا اور خاموش ہو گئے تو مجھے تھوڑی راحت محسوس ہوئی۔ اگلے ہی دن پارک میں میرے شوہر نے آ کر حملہ کیا۔ تو نے میری بری حالت سے تنگ آ کر یہ راستہ چنا ہے؟ وکیل صاحب معاملہ بگڑتا دیکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ دن رات محنت کر کے میں خود کو بھلا بیٹھا ہوں اور تم جہاں کسی اور آدمی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی ہو۔ ادھورا چھوڑ کر انہوں نے اونٹ بھی لیے اور ایک ہی پل میں مجھے حقیر بنا ڈالا۔ اگر میں تمہیں اتنا برا لگتا ہوں تو صاف کہہ دیتی، میں تمہیں طلاق دے دیتا۔ میرے ساتھ یہ کھیل تو نہ کھیلتی۔ میں نے کہا، شہباز آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں ایک پل کو شرمندہ ہوئی تھی کیونکہ غلطی تو میری ہی تھی۔ کیسا نہیں ہے؟ میں نے کل بھی بہت کچھ سن لیا تھا اور آج تمہیں اس آدمی کے ساتھ خوش دیکھا بھی ہے۔ میں نے کہا، بس کیجیے شہباز، میں تو آپ کو جلد ایک سرپرائز دینے والی تھی، آپ کی خاطر ہی یہ سب کر رہی تھی، لیکن آپ تو مجھ پر شک کرنے لگے ہیں۔ میری زندگی میں کسی اور مرد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ شہباز بولے، کیسا حق عظمیٰ؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی وہ میرا کوئی حق ہے۔ میں تو ایک بے سہارا بچہ تھا جو گلیوں میں بھٹکتا تھا۔ عثمان کے والدین نے مجھے گود لے کر مجھ پہ احسان کیا، مجھے کھانا دیا، اچھے کپڑے پہنائے، اعلیٰ تعلیم دلائی اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لائق بنایا۔ وہ میرے احسان مند ہیں۔ انہی کی وجہ سے میں تم سے شادی کر پایا، ورنہ شاید آج بھی کسی کونے میں بھیک مانگ رہا ہوتا یا شاید اب تک مر چکا ہوتا۔ وہ سب تو پہلے سے ہی عثمان کا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، کیا یہ بھی ایک حقیقت ہو سکتی تھی؟ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں جانتی تھی، لیکن ساس نے میرے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی۔ میں عثمان سے اپنا حق لے کر رہوں گی۔ ساس نے میری خدمت کا صلہ مجھے دیا تھا، اپنی جائیداد کا 30% حصہ انہوں نے میرے نام کر دیا تھا۔ اسی بات پر عثمان نے ان سے جھگڑا بھی کیا اور پھر زبردستی وکیل صاحب سے وصیت بھی بدلوا لی۔ شہباز نے پوچھا، تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ اور یہ آدمی کون ہے
جو تم سے روز ملنے آتا ہے۔ میں نے کہا یہ وکیل صاحب ہیں، انہی کے پاس اصلی وصیت ہے۔ اس دن بازار میں وکیل صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے سب بتایا اور میرا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا۔ شہباز نے کہا، وکیل تمہارا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ اگر پہلے عثمان کا دیا تھا تو؟ وہ سوالوں پہ سوال کرنے لگے۔ میں نے کہا، وکیل صاحب مجبور تھے، آپ نے تو خاموشی اختیار کر لی تھی تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ اب جب میں نے اپنا حق پانے کی خواہش ظاہر کی ہے تو وکیل صاحب نے بھی میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی نیت کبھی بھی غلط نہیں تھی، کبھی وکیل صاحب نے مجھ سے اس کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، اسی لیے میں بھی خاموشی سے سب کر رہی تھی۔ عثمان کو وکیل صاحب نے نوٹس بھیجا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اصلی وصیت وہ مجھے سونپ چکے ہیں اور میں ان پر مقدمہ کرنے والی ہوں تاکہ عدالت کے ذریعے اپنا حق واپس پا سکوں۔ عثمان ایک ڈرپوک انسان ہے، پچھلے کچھ سالوں تک تو مزے سے عیش کرتا رہا، اب پولیس اور عدالت کا نام سن کر گھبرا گیا ہے اور بغیر کسی جھنجھٹ یا قانونی کارروائی کے میرا حصہ مجھے واپس دینے کو تیار ہو گیا ہے۔ کل وکیل صاحب یہی بتانے کے لیے گھر آ گئے تھے۔ کل عثمان وکیل صاحب کے دفتر میں آنے والا ہے اور میں کامیاب ہو کر تمہیں سب کچھ بتانے والی تھی۔ مجھے معاف کر دو، شہباز نے کہا، میں نے تم پر شک کیا، لیکن تمہارے بدلے ہوئے برتاؤ سے میں بھی ڈر گیا تھا۔ رات بھر یہی سوچتا رہا کہ شاید اب تمہیں روک نہیں پاؤں گا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں عظمیٰ، تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے گھبراہٹ میں سب کچھ غلط کر بیٹھا۔ شہباز مجھے گلے لگا کر اپنی غلطی کے لیے معافی مانگ رہے تھے اور میں بھی کچھ پل پہلے کی غلط فہمی بھول کر اس بات پر خوش ہو گئی تھی کہ میرے شوہر کو بھی مجھ سے پیار ہے۔ اب مجھے کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ عثمان نے میرا حصہ میرے نام کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں اتنی خود غرض بنی ہوئی تھی۔ میں نے ساس کی خدمت جائیداد کی خاطر نہیں کی تھی، لیکن بعد میں ہر وقت انہیں کوستی رہی۔ یہ بات مجھے شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ حالانکہ اس جائیداد کی مدد سے ہم نے ایک اچھا سا نیا گھر لے پائے اور کچھ ہی عرصے میں ہمارے معاشی حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ شہباز نے کہا، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی ہے۔ جانتی ہوں جب تم نے سب کے خلاف جا کر امی جان کی خدمت کرنے کا فیصلہ لیا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ تمہارے پیار میں کبھی بھی بے وفائی شامل نہیں رہی اور مجھے تمہاری یہی بات سب سے اچھی لگتی ہے، تم نے بغیر کچھ کہے میرا مان رکھا ہے۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں کبھی اتنا مطمئن محسوس نہیں کر پاتا۔ شہباز نے اتنا خوبصورت جذبہ ظاہر کر کے میری ہمت خود اعتمادی کئی گنا بڑھا دی تھی۔